لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ کوئی خاص رات ہے؟ یہ جیسے کہ بہت ساری روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں ہے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور پھر ایک اور جو ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید تو 23 برسوں میں نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو وہ ایک رات میں یکمشت کیسے نازل ہو گیا؟ اس میں پہلے کچھ تمہیدی چیزیں سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہم بہت سے معاملات کرتے ہیں تو دنیا کے نظم میں بھی کچھ دن مقرر کر لیتے ہیں۔ اب تو خیر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ماؤں کے دن بھی ہیں، باپوں کے دن بھی ہیں، مزدوروں کے دن بھی ہیں، قیام پاکستان کا بھی ایک دن ہے۔ اسی طرح حکومتیں بھی اپنا بجٹ پیش کریں گے، تو اس کو آپ ایک مثال کے طور پر سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کی بادشاہت، پوری دنیا کی بادشاہت کو چلاتے وقت ایسے بعض فیصلے کر رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کسی وقت کو یا اس دنیا کی کسی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، یعنی اپنے لیے خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنی کسی اسکیم، اپنے کسی منصوبے کو وابستہ کر دیتے ہیں، تو اس میں تقدیس پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی مقامات کے لحاظ سے مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ فلسطین کا علاقہ میں نے اپنے لیے خاص کر لیا، اس کے لیے کچھ خصوصی احکام بھی ہیں جو دیے گئے ہیں، تو پھر اس کو الارض المقدسہ تعبیر کیا۔ صحیح ہے، یعنی میں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اب اس سرزمین کی نوعیت ذرا مختلف ہو گئی، بنی اسرائیل کو اپنے لیے خاص کر لیا، تو اس کو بیان کیا نا، فضلتکم علی العالمین، اور وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، گویا ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کر لیا۔ اسی طریقے سے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ٹھیک، یعنی سیدنا ابراہیم کی پوری ذریت کو جس طرح انبیاء کا انتخاب کیا گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ حرمین ہے، حرم ہے، اس کے کچھ مقامات مقرر ہیں، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مقامات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیے ہیں۔ اب جب آپ عرفات میں جاتے ہیں یا مزدلفہ میں جاتے ہیں تو کوئی دوسری زمین تو نہیں وہاں ہوتی، یہی زمین ہوتی ہے، یہی کنکر پتھر ہوتے ہیں، لیکن اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جب آپ وہاں جا کے دعا کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں کہ عبادت انجام دیتے ہیں، اس کے اجر کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ حرم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ ایک نماز پڑھیں گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی مقام کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی کچھ برکات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کا نظم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک رات مقرر کر رکھی ہے جو بڑے بڑے فیصلوں کی رات ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے فیصلے ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جنات بھی ایک پوری دنیا آباد کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہوتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اور کیا مخلوقات ہیں، قرآن مجید سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک سما ہے، ایک کائنات ہے، اور اس طرح کی 6 اور کائناتیں جو ہماری گرفت میں نہیں آتی، ہماری دوربینیں بھی ان کو نہیں دیکھ سکتی، معلوم نہیں کس جگہ واقع ہیں۔ تو اس پوری دنیا پر وہ بادشاہ ہے، بادشاہی کر رہا ہے۔ سورہ ناس کے آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ وہ معبود بھی ہے انسانوں کا، وہ رب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ملک الناس بھی ہے، ٹھیک، یعنی انسانوں کا بادشاہ بھی ہے۔ تو اپنی بادشاہی کا نظم چلانے کے لیے، جس طرح میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ ہم ایک تمثیلی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی وہ خود بتاتے ہیں کہ میں اپنے معاملات کو تمہاری دنیا سے تشبیہ دے کے سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جنت دوزخ کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں، کیونکہ اور کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے ایک رات مقرر کر رکھی ہے، وہ رات فیصلوں کی رات ہے، یعنی اس میں تمام معاملات کا، جس طرح ہم ایک بجٹ کا دن مقرر کر لیتے ہیں، پورے ملک کا منصوبہ بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ملکوں میں 5 سالہ منصوبے بنتے ہیں، 20 سالہ منصوبے بنتے ہیں۔ میں ملیشیا میں ہوتا ہوں، ابھی 2050 کا منصوبہ زیر بحث ہے کہ وہاں تک قوم نے کیا ترقی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی کائنات کے لیے جو منصوبے بناتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، ظاہر ہے ان فیصلوں کا پھر نفاذ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو رات مقرر ہے، وہ رات ظاہر ہے کہ جب لیلۃ القدر کہا ہے تو ہمارے لحاظ سے گویا وہ رات ہوتی ہے۔ اس رات میں وہ عظیم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ وہ بڑی برکت والی رات ہے، کیونکہ سورہ قدر میں اس کو لیلۃ القدر کہا ہے، فیصلوں کی رات، اور
سورہ دخان میں اس کو لیلۃ مبارکہ کہا ہے، برکت والی رات، ٹھیک، اور وہاں پر بھی یہ بیان کیا ہے کہ یفرق فیہا کل امر حکیم، اس میں تمام حکمت بھرے فیصلوں کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے، معاملات سپرد کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات کہی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں، اس میں روح الامین اترتے ہیں، اور پھر وہ سلامتی ہوتی ہے پوری رات۔ تو یہ بڑے بڑے فیصلوں کی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے کیا فیصلے کیے ہمیں نہیں معلوم، اب کیا فیصلے کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے، آگے کیا کریں گے اس سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن کا نزول بھی ایسا ہی ایک بڑا فیصلہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ایک آخری کتاب نازل کی گئی، دنیا کی ہدایت کے لیے آخری ہدایت نامہ دیا گیا۔ اگر آپ اہل کتاب کی اصطلاح مستعار لے لیں تو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے بعد خدا کا آخری عہد نامہ نازل ہوا۔ یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں تینوں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان میں سے تورات صرف قانون ہے، تورات کے لغوی معنی قانون کے، زبور مناجاتوں کا مجموعہ ہے، انجیل میں صرف حکمت بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ پھر وہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے کتاب انذار ہے، ایک لحاظ سے وہ پیغمبروں کی قائم مقام ہو کر اب کھڑی ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ نذیر للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے انذار کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے۔ تو اس کتاب کا نزول اس رات میں اللہ نے کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اطلاع ہم کو دی، یعنی نزول شروع ہوا۔ انا انزلناہ کا مطلب ہے نزول شروع، سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ انا انزلنا کا مطلب نزول اس میں شروع ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نزول یعنی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ عربی زبان میں جب فعل استعمال ہوتے ہیں تو وہ کئی جہتوں سے استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی فعل ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، فعل ادعائے فعل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، فعل تکمیل فعل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، فعل نتیجہ فعل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اچھا عربی زبان جاننے والا آدمی پھر سیاق سباق سے متعین کر لیتا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان لاؤ۔ تو یہ قرآن مجید کی زبان ہے، یہ بڑی خاص زبان ہے۔ جو لوگ اس کو اپنی زبانوں کے لحاظ سے اپنی منطق پر پورا اتارنا چاہتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، اس کو اس کے اسالیب میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں فعل ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہوا، یعنی ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔